میرا نام مریم ہے۔ میری عمر صرف 21 سال تھی۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، لیکن 5-6 مہینے پہلے ہی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ میرا شوہر اس دنیا کا سب سے اچھا شوہر تھا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ ہم ایک ساتھ 1 سال تک رہے اور ایسا لگتا تھا کہ زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ کمی تو صرف ایک اولاد کی تھی۔ اب سوچتی ہوں کہ کاش میری اولاد ہو جاتی تو میرے پاس میرے شوہر کی کوئی نشانی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ مجھے دن رات اس کی بہت یاد آتی تھی۔ میں اپنے سسرال میں ہی رہ رہی تھی کیونکہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ مجھے اپنی زندگی سے نفرت تھی۔ میری ساس پورا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ میں کہیں جانے والی نہیں ہوں، اور دوسری شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میری ساس کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں جب لڑکی کی شادی ایک دفعہ ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کی دوبارہ شادی نہیں کرواتے، بلکہ یہ رواج انہوں نے خود ہی بنایا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس گاؤں میں نیا رواج جو صرف میرے ہی گھر میں تھا، باقی گاؤں والوں کو بھی پتہ تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن کوئی کسی کے لیے کہاں بولتا ہے۔ میری ساس بار بار کہتی تھی کہ میرے بیٹے کو کہاں گئی، میرے بیٹے کو نگل گئی، سبز قدم ہے۔ یہ گھر میں میری کوئی عزت نہیں تھی۔ عزت تو دور کی بات، مجھے تو جانوروں کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ ساس پورا دن کام کراتی تھی، باتیں بھی سناتی تھی، اور سب کا غصہ بھی مجھ پر ہی نکلتا تھا، چاہے وہ کوئی نند ہو یا گھر میں آیا ہو کوئی مہمان۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا۔ جب وہ یہاں پر تھا تو سب میری عزت کرتے تھے، کیونکہ اس کے سامنے کوئی بھی اس کی بیوی کو برا نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ اس گھر کو چلا رہا تھا، یہاں پر پیسے دیتا تھا، اس لیے اس کی عزت تھی۔ اس کے جانے کے بعد میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ ساری زندگی ایسے ہی گزر جائے گی، کوئی مجھے بچانے نہیں آئے گا، میری قسمت کبھی نہیں بدلے گی، مجھے خود ہی یا تو اپنی زندگی ختم کرنی پڑے گی۔ اس گاؤں میں ایک فقیر تھا جو بہت ہی ضعیف اور پاگل بھی۔ دراصل یہ گاؤں 2 شہروں کے بیچ میں بسا ہوا تھا، لیکن پھر بھی یہاں کے لوگوں کی سوچ بہت ہی دقیانوس تھی۔ وہ اس بارے میں مشہور تھا کہ یہ جس کے لیے بھی دعا کرتا ہے اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ وہ یہاں پر کافی عرصے سے کام کر رہا تھا۔ ہمارے گھر کے پاس صبح صبح گزرتا تو میں اسے گھر کے اندر بلا لیتی۔ دروازے کے پاس بیٹھنے کو ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی تھی، وہاں بیٹھ کر اسے کوئی کھانے کی چیز دے دیتی تھی۔ زیادہ تر وہ میرے حصے کا ہی ناشتہ ہوتا تھا۔ اس ٹائم گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، سب سو رہے ہوتے تھے۔ ایک دن مجھے میری ساس نے دیکھ لیا اور کہا، یہ کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا، اس کو کھانا کھلا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس گھر میں پہلے ہی کھانے کی کمی ہے، کیا کھلایا تم نے پھر؟ میں نے کہا کہ اپنے حصے کا کھانا کھلا دیا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ بھی اس کے بارے میں جانتی تھی، لیکن مجھے عجیب نظروں سے دیکھ کر گئی تھی، جسے پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی۔ میرا شوہر بہت اچھا انسان تھا۔ وہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی صدقہ ضرور کرتا تھا، کہتا تھا کہ صدقہ دینے سے مصیبت ٹل جاتی ہے، لیکن جب میرے اوپر مصیبت آئی تو مجھے تو سب نے ہی اکیلا چھوڑ دیا، اور مجھ پر تو قسمت نے بھی رحم نہیں کیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ اتنی محبت کرنے والا شوہر مجھ سے واپس چھین لیا۔ کیا کروں گی میں اس کے بنا؟ کبھی کبھی قسمت ہمارے لیے کچھ فیصلے ایسے کرتی ہے جس کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، سر جھکا کر انہیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ سب کہتے تھے کہ وہ پاگل بھی ہے، لیکن مجھے تو اس میں ایسا کچھ نہیں دکھائی دیا۔ وہ چپ چاپ خاموش تھا، لیکن اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے عجیب طریقے سے گھور رہا تھا۔ جو اس طرح کے فقیر اور تھوڑے پاگل ہوتے ہیں، وہ سب کو ایسے ہی دیکھتے ہیں، اتنا تو مجھے بھی پتا تھا۔ میں اس سے اپنے شوہر کی مغفرت کے لیے دعا کروایا کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی جیسے میرا شوہر صدقہ وغیرہ کیا کرتا تھا، ایسے ہی میں بھی اس روایت کو قائم رکھوں، پھر چاہے مجھے اپنے حصے کا ہی کھانا کیوں نہ دینا پڑے۔ لیکن میری زندگی بہت مشکل تھی۔ ایک دن میری ساس کا بھائی آیا ہوا تھا، جو مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ بڑی جوانی میں بیوہ ہو گئی، بیچاری خوبصورت ہے، ابھی تو اس کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ ابھی اس کی شادی بھی ہوئی ہے کہ نہیں۔ اس کو میرے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ میری ساس کا بھائی تھا، وہ تو میرے باپ کی جگہ تھا۔
لیکن اب اس طرح کی باتیں کر رہا تھا اور کوئی اس کو روک بھی نہیں رہا تھا کہ اس نے کبھی کچھ نہ کہا۔ اس کی بیوی کو بھی یہ بات بری لگی اور اس نے کہا کہ آپ کو بڑی فکر ہو رہی ہے، تو کہنے لگا کہ دوسری شادی نہیں کروں گا، میں تم سے ہی تنگ ہوں۔ یعنی وہ مجھے اس نظر سے دیکھ رہا تھا، مجھے بہت برا لگا۔ میں سوچنے لگی کہ آج میرا شوہر زندہ ہوتا، میرے ساتھ کھڑا ہوتا تو کسی کی مجال تھی جو مجھے اس طرح دیکھتا، پر وہ کہتے ہیں نا کہ اکیلی عورت پکے پھولوں سے بری بری کی طرح ہوتی ہے، جس پر ہر کوئی پتھر مار کر اپنی پسند کا پھول توڑنا چاہتا ہے۔ میں چپ چاپ چلی گئی اور ساری رات روتی رہی۔ مجھے رہنے کے لیے بھی ایک چھوٹا سا کمرہ دیا گیا تھا، جس میں مشکل سے ایک چارپائی آتی تھی۔ میرا کمرہ ساس نے بند کر دیا تھا، میرا سارا سامان بھی اس کے اندر ہی تھا۔ وہ کہتی تھی کہ یہ سارا سامان اپنی بیٹی کو جہیز میں دوں گی، جو میں نے اپنی محنت سے لیا تھا۔ میری نند بھی تنگ کرتی تھی، مجھ پر حکم چلاتی تھی، اس گھر میں رہنا تھا اور 2 وقت کی روٹی کھاتی تھی، تو پھر یہ سب برداشت کرنا ہی تھا۔ میں نے پھر فقیر کو گھر بلایا اور اسے کھانا وغیرہ دیتی تھی، تقریباً ہر دوسرے دن یہی کرتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میرے شوہر کے لیے دعا کرو، تو اس نے کہا کہ کیا ہوا تمہارے شوہر کو؟ وہ عجیب طریقے سے بولا تھا۔ میں نے کہا وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے کہا بہت ہی خوش قسمت تھا جس کی اتنی نیک بیوی تھی، لیکن اس دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کے درجات بلند فرمائے۔ دن رات رونے اور ٹینشن لینے کی وجہ سے میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اس کا خون کم ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس بھی مجھے تب لے جایا گیا جب میری حالت بہت بری ہو گئی۔ 1 سے 2 دفعہ میں بے ہوش ہوئی اور پورا دن بستر پر پڑی رہی، تو گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ میری ساس تو یوں دیکھ رہی تھی کہ میں بیمار ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہی تھی برتن پڑے ہیں، کپڑے دھونے والے ہیں، کیا کرے، کون کرے گا؟ میرے میں بھی اتنی ہمت نہیں ہو رہی۔ میں اٹھ کر تھوڑی بہت کام کر لیتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ٹینشن لیتی رہتی ہے، روتی ہے، شاید اسی لیے اس کا خون کم ہو رہا ہے، یہ بیماری ہو گئی ہے۔ اب ہمیں نہیں پتہ، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی بیماری ہے جو بہت ہی بڑی ہو۔ آپ اس کو شہر لے جائیں، وہاں سے تو مجھے واپس لے آئے۔ وہ تو سرکاری اسپتال تھا، یہاں پر تو اتنے پیسے نہیں لگتے، تو لیکن مجھے شہر کون لے کر جاتا، میرے اوپر اتنے سارے پیسے کون لگاتا؟ بس اسی طرح گھر میں بیمار پڑتی تھی۔ اور پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران ہی رہ گئی۔ بہت بڑا تماشا بن گیا گھر میں، کیونکہ آج بھی میں نے اس کو دیکھا تو اسے گھر بلا لیا۔ طبیعت خراب تھی، سوچا کہ اس کو کھانا کھلا دیتی ہوں، ہو سکتا ہے اس کی دعا کی وجہ سے میں ٹھیک ہو جاؤں، کیونکہ میری حالت بہت بری تھی۔ میں نے اسے کھانا کھلایا، میں اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ اس نے کہا پانی لے آؤ۔ میں پانی لے کر آئی تو مجھے چکر آ گئے اور میں اس کے اوپر ہی گر گئی۔ اس نے مجھے تھامنے کے لیے میرے دونوں بازوؤں سے مجھے پکڑا اور کہا کیا ہو گیا؟ میری ساس میری نند نے دیکھ لیا تو ایسا لگا ان لوگوں نے وہیں سے شور ڈالنا شروع کر دیا، اور میری ساس نے میرے بال پکڑ لیے کہ نائے حرم چلی، تو یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ اس کے ساتھ وہاں پر میرا دیور بھی آ گیا۔ چلتے لوگوں نے بھی اندر جھانکنا شروع کر دیا تھا۔ بہت بڑا تماشا بن گیا۔ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، مجھے نہیں پتا آپ لوگ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ میرا کوئی چکر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تو اس کو روز گھر میں بلا کر کھانا کھلاتی ہے، ورنہ اور بھی تو لوگ رہتے ہیں اس گاؤں میں، ان لوگوں کو اس پر ترس نہیں آتا۔ تیری نیت خراب تھی، بڑی جوانی میں بیوہ ہو گئی ہو، اسی طرح یہ ثابت ہو گئی کہ میں اس کے ساتھ چکر چلا رہی ہوں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے چکر آ گئے، تو میری ساس نے کہا مجھے پتہ چلا کہ تجھے چکر کیوں آتے ہیں، کوئی چاند چڑھا دیا ہوگا تم نے جو چکر آتے ہیں۔ مجھ پر الزام تراشی ہو رہی تھی، میں تھک گئی تھی۔ وہ بھی بولا ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کی بات کسی نے نہیں سنی تھی، یہاں تک کہ گاؤں کا سب سے بڑا ملک، جس کا یہ پورا گاؤں تھا اور اس کو گاؤں کا ولی کہا جاتا تھا، وہ بھی وہاں پر آ گیا۔ سب لوگ کہنے لگے کہ جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے اور ایک غیر کے ساتھ چکر چلا رہی ہے، یہ تو ہمارے پورے گاؤں میں گندگی مچائے گی۔ ملک نے کہا کہ کوئی اس کو مارو نہیں، یہ بیوہ ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اگر اس کو یہ فقیر پسند ہے تو ہم اس کے ساتھ
اس کی شادی کر دیں گے۔ میں نے کہا مت کرو میرے ساتھ ایسا ظلم، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ اچانک سے خاموش ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ خوش ہو گیا ہے کہ اس کو ایک لڑکی مل جائے گی اور میری قسمت برباد رہے گی۔ ویسے تو کچھ رہا نہیں تھا برباد ہونے کے لیے، لیکن جو تھا وہ ہو گیا تھا۔ میری ساس نے بھی کہا کہ نکالو اس کو گھر سے، کیونکہ وہ ایسے بھی بیمار تھی اور آج کل مجھ سے کوئی کام بھی نہیں ہوتے تھے، ساتھ ہی دوائیوں کا خرچہ وغیرہ ہو رہا تھا۔ میری ساس کو میرے ساتھ کیا فائدہ تھا؟ انہوں نے مولوی صاحب کو بلوایا اور شام تک میرا اس پاگل کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا۔ میں کچھ بھی نہ کر سکی اور فقیر کے ساتھ ہی مجھے رخصت کر دیا گیا۔ جب اس نے کہا میرے ساتھ آؤ، میں نے کہا میں نہیں آؤں گی۔ اس نے کہا پاگل مت بنو، اب تم میری بیوی ہو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اچانک سے اس کی آواز بدل گئی، ایسا لگا کہ کوئی بوڑھا نہیں بلکہ کوئی جوان انسان بول رہا ہے، لیکن اس ٹائم میں نے اس بات پر غور نہیں کیا تھا، اس لیے بعد میں اس نے ایک رکشہ روکا اور رکشے والے کو کچھ کہا۔ میں کسی زندہ لاش کی طرح بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے راستے کو دیکھا تو سوچنے لگی کہ ہم گاؤں سے باہر کیوں جا رہے ہیں، یہ تو شہر کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا اس گاؤں سے شہر سے زیادہ دور نہیں تھا، 1 گھنٹہ لگتا تھا۔ دیکھنے میں سفر تھوڑا دشوار تھا، لیکن پھر بھی ہم سفر کر رہے تھے۔ جب ہم وہاں پر چلے گئے تو اس کے بعد تھوڑی دیر پیدل چلتے ہوئے سڑکوں سے، گلیوں سے ہوتے ہوئے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میرے گھر جا رہے ہیں۔ میں حیران ہوئی کہ اس کا بھی گھر ہے، پر یہ تو سڑکوں پر سوتا تھا۔ ہم لوگ کافی دیر چل رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی اور یہ شخص وہاں رک گیا۔ اس کا کیا نام تھا میں نہیں جانتی تھی۔ جب نکاح ہوا تھا میں نے اس کا نام نہیں سنا، کیونکہ اس ٹائم میں رونے لگی ہوئی تھی۔ مجھے لگا یہ چھوٹی سی جھونپڑی اس کا گھر ہے، تب بھی وہاں پر آیا ہے، لیکن یہاں کسی شخص سے ملنے کے بعد اس آدمی نے اس کو ایک چھوٹی سی چابی دی اور اس کے بعد ہم آگے چل پڑے۔ میرے ہوش اڑ گئے جب اس نے خود اس گھر کا لاک کھولا تو اندر زندگی کی ہر سہولت موجود تھی۔ بڑے بڑے صوفے اور کشن پڑے ہوئے تھے، سجاوٹ کے سامان تھے اور سامنے دیوار پر ایک بہت ہی خوبصورت انسان کی بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہاں لے آئے ہو، کس کا گھر ہے؟ تو کہنے لگا کہ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ بولا کہ تم کیا کہو گی؟ وہ تو ایسے پوچھ رہا تھا جیسے یہ گھر اس کا اپنا ہے، ہم یہاں پر کچھ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں کہنا۔ اس نے کہا کہ تم آرام کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ سیڑھیاں چڑھ کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا اور 1 گھنٹے کے بعد واپس آیا۔ میں تو سوچنے لگی کہ کہیں مجھے یہی چھوڑ کر چلا تو نہیں گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص وہاں پر آیا جس نے بہت ہی صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے، جس کے چہرے پر کوئی داڑھی نہیں تھی، اور یہ وہی شخص تھا جس کی تصویر اس گھر میں لگی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس نے کہا کہ بھوک لگی ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ بھوک تو لگی ہوگی، لیکن آپ کون ہیں؟ کہنے لگا ابھی تو ہمارا نکاح ہوا ہے، کیا تمہیں یاد نہیں؟ میں نے کہا میرا نکاح آپ سے نہیں ہوا ہے، میرا نکاح فقیر کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو فقیر ہے، پھر تم اس کے ساتھ کیوں رہنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا فقیر ہے تو کیا ہے، اب وہ میرا شوہر ہے۔ میری اس بات پہ وہ اس طرح مسکرائے جیسے اس بات پر بہت فخر ہو، پھر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں تھوڑا اسے دور ہوئی۔ اس نے کہا میں ہی وہ فقیر ہوں جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے، یہ میرا گھر ہے، میرا نام سرمد ہے۔ میں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے مجھ کو سارا کچھ بتایا، ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا دراصل میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں، جس گاؤں میں تم رہتی ہو اس گاؤں میں ایک شہر سے دوسرے شہر کے ایک راستہ جاتا ہے جو ان کی نظر میں بھی نہیں تھا، اور وہاں سے بہت زیادہ چیزوں کی اسمگلنگ ہو رہی تھی۔ اس لیے مجھے اس راستے پر نظر رکھنی تھی اور پتہ کرنا تھا کہ کون سی چیز کس ٹائم کہاں جاتی ہے۔ اس لیے فقیر کا بیس بنا کر میں اس گاؤں میں رہ رہا تھا۔ یہ میرا کام تھا اور اس کام کی مجھے بہت زیادہ تنخواہ ملتی ہے، اور یہی میرا کام ہے، بیس بدل کر سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ یہ میرا گھر ہے جو میں نے اپنی محنت سے بنایا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایک بھائی ہے جو باہر کے ملک ہوتا ہے، میری پہلی ایک شادی ہوئی تھی، لیکن میری بیوی اس دنیا میں نہیں ہے۔
میری عمر 32 سال ہے، کیا تمہیں ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا؟ اس نے کہا، میں نے اپنا حلیہ بدل لیا تھا، میں تمہارا شوہر ہوں، تم مجھے بلایا کرتی تھی اپنے گھر میں کھانا کھلانے کے لیے، مجھے بھی پتہ چل گیا تھا کہ تم ایک اچھی انسان ہو، تمہارے گھر والوں نے تم پر الزام لگایا، اس کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، اور جس گاؤں میں اس طرح کوئی جاسوس آتا ہے، گاؤں کے بڑے سردار اور اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، وہ جو ملک صاحب وہاں پر آئے تھے ان کو بھی میرے بارے میں پتہ تھا، اسی لیے انہوں نے فوراً ہی شادی کی بات کر دی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ تمہارے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے اور میرے ساتھ تم ٹھیک ہوگی، جبکہ میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں وہاں شادی کرنے تو نہیں آیا تھا، لیکن تمہیں مصیبت میں دیکھ کر مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا، کیونکہ ایک مرد ہی عورت کا محافظ ہوتا ہے، تم سے تو تمہاری مرضی بھی پوچھی نہیں گئی اور تم سے زبردستی نکاح کروایا گیا، لیکن اب تم اس کو قبول کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تم دل سے راضی نہیں ہوئی میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں یہاں ہر طرح کی سہولت اور تحفظ ملے گا، پتہ نہیں کیوں لیکن اچانک سے میں بری طرح رونے لگی، میں اتنی بری طرح رو رہی تھی کہ میری ہچکی بند ہو گئی، اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور میرے لیے پانی کا گلاس لے کر آیا، اس نے کہا کہ ایسے کیوں رو رہی ہو، کیا تم خوش نہیں ہو؟ اس رشتے سے ظاہر ہے خوش کیسے ہو سکتی ہو، یہ سب کچھ جو اچانک ہوا ہے، لیکن کیا تم راضی نہیں ہو؟ میں نے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، کہا کہ پھر کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری زندگی میرے شوہر کے جانے کے بعد بہت بری ہو گئی تھی، مجھے لگتا تھا کہ میرے ساتھ کبھی کچھ اچھا نہیں ہوگا، اور ابھی جب میری شادی آپ سے کروا دی گئی تو مجھے لگا کہ یہ میرے اوپر آخری ظلم ہے کہ میری شادی ایک وکیل سے کروا دی گئی ہے، لیکن آپ تو اتنے بڑے آدمی نکلے اور اتنے اچھے بھی ہیں، میری قسمت اتنی بھی بری نہیں، اس بات پر وہ شخص ہنس دیا، اس نے کہا کہ اللہ سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے، تمہارے ساتھ بہت ظلم ہوا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ساری زندگی تم پر ظلم ہوتا رہے گا جبکہ تم نے کچھ کیا بھی نہیں تھا، مجھے اس گاؤں کے ہر بندے کی رپورٹ کے بارے میں پتہ ہے، یہی تو میرا کام ہے، تمہارے شوہر کے بارے میں بھی میں جانتا تھا، اور جب وہ اس دنیا سے گیا تھا مجھے پتہ چلا کہ کسی کا حادثہ ہوا ہے، وہ نیک اور اچھا انسان تھا، اللہ اس کے درجات بلند کرے، میں نے کہا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا اور تم بھی ایک اچھے انسان ہو، وہ بھی خوش قسمت تھا جس کی تم جیسی بیوی تھی، اور اب میں بھی خوش قسمت بن گیا ہوں کیونکہ اب تم میری بیوی ہو، اب میں اس گھر میں سرمد کے ساتھ رہنے لگی تھی، اس گھر میں ہر قسم کی سہولیات تھی، اس نے میرا علاج بھی کروایا، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ٹینشن لینے کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، لیکن اگر خوش رہے گی تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اب میں واقعی خوش رہی تھی، مجھے ابھی بھی میرا شوہر یاد آتا تھا، میں نے اس کی یادوں کو الوداع نہیں کہا تھا، لیکن اب میں کسی اور کی بیوی تھی، شاید اس کا اور میرا ساتھ یہاں تک تھا، 6-7 مہینے بعد ہم لوگ ایک بڑی سی گاڑی میں اسی گاؤں واپس گئے، مجھے اپنی ایک سہیلی سے ملنا تھا جس سے مجھے میری ساس ملنے بھی نہیں دیتی تھی، اور جب میں سارے گاؤں کے سامنے ایک بڑی سی گاڑی سے نکلی اور میں نے بہت ہی مہنگے کپڑے جوتے زیور پہن رکھے تھے، سب لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے، حیران ہو کر وہ سب پہچان گئے کہ میں صوفیہ ہوں، یہ خبر میرے سسرال بھی پہنچ گئی، وہ بھی مجھے دیکھنے آئے تھے، اور پھر ان کو یہ بھی پتہ چل گیا جس کو فقیر سمجھ کر شادی کروائی تھی میری، وہ تو بہت بڑا آفیسر تھا، وہ ایک دوسرے سے بہت عجیب و غریب انداز میں باتیں کر رہے تھے، میری ساس مجھ سے ملنے کے لیے آگے بڑھی لیکن میں نے ان کو نظر انداز کر دیا اور آنکھوں میں چشمہ پہن کر گاڑی میں بیٹھ گئی، آج میرا کھویا ہوا اعتماد واپس آ گیا تھا، اب میری زندگی بہت اچھی تھی اور میں بہت خوش ہوں، سچ کہتے ہیں کہ اللہ سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور اللہ کا انصاف بہترین انصاف ہوتا ہے۔